تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میرے نبی کہتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، زبان آپ کی ہوگی، فیصلہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اور میں نے خود اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد ڈائریکشن پر. آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلے عشرے میں کرنے والے کام. دوستو بہت اچھا بیان ہے، ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے بیان شروع کرتے ہیں. یہ رمضان مہینہ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا کہ صحابہ کرام کو جب اس کی فضیلت معلوم ہوئی تو فرمایا کاش 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا نہ ہوتا بلکہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا. اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے اور آج دوسرا روزہ ہے، یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان. بولو کیا نام ہے؟ اور پورے قرآن میں اللہ نے اتنا تو فرمایا کہ 12 مہینے، ایک سال میں کتنے مہینے، لیکن اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا، نام لیا تو صرف اس مہینے کا نام لیا. کون سا مہینہ؟ رمضان. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ، پورا مجمع بولے یہ مہینے کا نام رمضان. رمضان کے کیا معنی ہے میرے پیارو؟ رمضان، کوئی اگر ہم کو چلتا پھرتا آدمی پوچھے کہ تمہارا بہت پوتر مہینہ آیا ہے، رمضان مہینہ آیا ہے، تو یہ رمضان کا ٹرانسلیشن کیا ہے میرے دوستو؟ عربی گرامر میں آپ جاؤ تو رمض یرمد ترمیز، رمضان کے معنی آتے کوئی چیز کو لے کے جلانا. بولو کسی چیز کو لے کے، اور اتنا جلانا کہ وہ راکھ ہو جائے، راکھ یعنی پاؤڈر ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا. یہ رمضان کا ڈیفینیشن، رمضان کا ترجمہ، کسی چیز کو جلانا اور اتنا جلانا کہ راکھ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء کرام اولیاء اعظام نے بہت پیاری بات لکھی. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند آتا ہے اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہے. بولو اللہ سارے بندیوں کے گناہوں کو جمع، اور اس کے بعد اللہ جلاتا ہے. ایسے اللہ گناہوں کو جلاتے کہ ہمارے گناہ راکھ ہو جاتے، اور اللہ ہوا میں اڑاتے، اور اللہ فرشتے کو کہتے ہیں میرا بندہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے. یہ رمضان کے مہینے کا کمال ہے. اسی لیے پہلی 10 راتیں آئے کیا لے کر آتی ہے؟ رحمت. دوسرے 10 مغفرت، اور تیسرے 10 جہنم سے آزادی. ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ جس میں ہمیں رحمتوں والا عشرہ ہے، آمین کہو اللہ ہم کو رحمت نصیب فرمائے. دوسرا عشرہ آئے گا انشاءاللہ مغفرتوں کا پروانہ لے کر آئے گا، اور تیسرا عشرہ آئے گا انشاءاللہ ہم سب کے لئے جہنم سے آزادی انشاءاللہ. اللہ یہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میرے پیارو کرنا کیا ہے رمضان میں؟ کرنا کیا؟ آپ نے بہت سنا ہوگا علماء سے، ہمارے امام صاحب سے، ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں سے، خانقاہ والوں سے آپ نے سنا ہوگا رمضان میں کیا کرنا. لیکن سب سے پہلا کام جو رمضان میں کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. میرے پیارو کرتے نا؟ اور یہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، بولو انشاءاللہ. اگر چاند نے اللہ کی طرف سے بتایا تو 29 یا 30، بولو یا 29 یا 30. کیا پسند آپ کو کیا ہے؟ 30 یا 29؟ میرے کو 29. کیوں معلوم ہے؟ 29 میں بھی ثواب تو 30 کا ملے گا.
भाई सीधी बात है, सवाब तो पूरे महीने का मिलेगा ना। रखेंगे 29, सवाब मिलेगा 30। अच्छा ये 29 में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं, बशर है, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो 30वां होगा वो डायरेक्ट अल्लाह लिखेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। और जिसका एक रोजा कबूल हो गया उसे जन्नत नहीं, जन्नत वाला अल्लाह खुद मिल गया। तो खैर वो 29 होवे या 30 होवे, ये हमारा रोजा कबूल होगा या नहीं होगा? हम रख रहे हैं माशाल्लाह। आज कौन सा है? दूसरा है। अब तो बहुत लंबा मरहला बाकी है। तो ये हमारे सारे रोजे कबूल होंगे या नहीं होंगे? मेरे प्यारों, इसकी एक निशानी है, एक निशानी है। और ये निशानी पूछा गया पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया। हम रोजे रखते हैं और हर साल रोजे रखते हैं, कभी 29 रखते हैं, कभी 30 रखते हैं, ये कबूल होते या नहीं होते? कुछ पता ही नहीं चलता कि हम भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, बीवी से दूर भी रहे, और इतना भूख लगी, कितनी प्यास लगी, कैसी गर्मी, कैसा पसीना, कैसा बाहर गर्मी में काम करना। तो किसी ने अल्लाह के वली पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा कि वो कबूल होते या नहीं होते? फरमाया कुरान में तो लिखा है, निशानी तो बताइए कि कबूल होगा या नहीं होगा। कहा कुरान में तो नहीं लिखा। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह ने हर चीज कुरान में लिखी है, ये भी लिखा है कि रोजा कबूल होगा या नहीं होगा। कहाँ लिखा है? पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आगे क्या है? बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ में पढ़ो ना, आगे क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। बस पीराने पीर ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। ये एक निशानी दी अल्लाह ने कि तूने 29 रोजे रखे मेरे बंदे मेरी बंदी, तूने 30 रोजे रखे, तू भूखा रहा, प्यासा रहा, तूने कितनी तकलीफ उठाई, कितना मुजाहदा तूने उठाया, तेरा रोजा कबूल हुआ या नहीं हुआ? लअल्लकुम तत्तकून। रमजान के बाद देख, रमजान के बाद देख, तू रमजान में फजर पढ़ता था, अरे बोलो पूरे रमजान तूने फजर की नमाज पढ़ी, अब रमजान के बाद अगर लगातार फजर पढ़ रहा है, रमजान में तो कुरान की तिलावत करता था, रमजान के बाद भी कुरान की तिलावत करता है, रमजान में तूने माशाल्लाह दाढ़ी रखी, रमजान के बाद भी तूने उस दाढ़ी का ख्याल किया, रमजान में तूने मिसवाक किया और रमजान के बाद भी तू मिसवाक करता है, तो जो रमजान में इबादत की पोजीशन थी अगर रमजान के बाद वही पोजीशन है, पीराने पीर फरमाते अल्लाह की कसम अल्लाह ने तेरे हर रोजे को कबूल कर लिया। लेकिन रमजान के बाद वापस वही हाल, वही फजर गई, वही ईशा की नमाज गई, ओ 15 दिन हो गए कुरान पाक को उठाया तक नहीं, उठाया नहीं, कुरान पाक को छुआ नहीं, कुरान पाक को देखा नहीं। पीराने पीर गौस पाक फरमाते अल्लाह ने तेरे रोजे को कबूल नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारो, अब जो मैं बातें बता रहा हूँ बोलो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वक्त हमारे पास आधा घंटा वक्त है, उस आधे घंटे में हमको बहुत कुछ समझना है, जिसमें सबसे पहले ये समझना है मेरे प्यारो कि रमजान में जितना हो हम कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें तमाम आसमानी किताबें उतरी। कुल मिलाकर आसमान से उतरने वाली किताबें 104, कितनी? और सब की सब उतरने वाली है कौन से महीने में? रमजान महीने में, जिसमें बड़ी बड़ी आसमानी किताबें, तौरात कहो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर कहो जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील कहो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, और हमारा कुरान जो हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, सब कौन से महीने में? रमजान के मुबारक महीने में। इसलिए सबसे ज्यादा हमें क्या पढ़ना है? कुरान। एक आपको हदीस सुनाऊं, नाराज तो नहीं होंगे? होंगे तो क्या करोगे? इफ्तारी तो करवाने वाले, और क्या करवाने वाले? हाँ अब्दुल्ला जी, कौन सा खाना वाना खिलाने वाले हो? लेकिन सुनने जैसी बात है। हाँ, मदीने पाक में घर की ओपनिंग हो रही है, बोलो मदीने पाक में
گھر کی اوپننگ. یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی اوپننگ ہوتی ہے, کوئی بلڈنگ بناتا ہے, کوئی فلیٹ لیتا ہے, کوئی بنگلہ بناتا ہے, کوئی بھی مولانا کو بلایا جاتا ہے اور مولانا کے پاس دعا کروائی جاتی ہے, اور مولانا کو ایک آدھ مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے, اور پھر مولانا کو لفافہ دیا جاتا ہے, اور گھر کی اوپننگ میں فلاں مولانا آئے تھے اور ہمارے گھر کی اوپننگ ہو گئی. میرے پیارو یہ کرو, میں بولتا ہوں یہ کرو, مگر سنت کی نیت سے کرو. گھر کی اوپننگ بھی ہوتے جائے گی, 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا. کیونکہ مدینے پاک میں گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. وہ زمانے میں بنگلے ونگلے نہیں بنتے تھے, ایک چھوٹا سا جھوپڑا بن گیا. اور بنانے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ. بولو بنانے والے کون ہیں؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن جابر, لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت عبداللہ. اب گھر بن گیا. وہ زمانے میں وہ کانٹریکٹر اور آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر اور ڈیکوریشن وہ سب نہیں ہوتا تھا. بس سیدھے وہ گھر کو لیپ دیا اور گھر کو بنا دیا, اور اس کے بعد سیدھے عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ گھر تیار ہو گیا ہے, آپ آئے اور دعا فرمائے, اور کھانا بھی تیار ہے, آپ خود بھی آئے, آپ دوسروں کو بھی لے کر آئے, کھانا بھی اچھا خاصا تیار ہوا ہے. خیر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے. اب جب پہنچے تو گھر کوئی بڑا گھر تو نہیں تھا, گھر چھوٹا تھا اور لوگ زیادہ. بڑا ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے, گھر چھوٹا اور لوگ زیادہ, تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع گھر کے باہر. اور وہ مائک سسٹم تو تھا نہیں, بس سب انتظار میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے, اس کے بعد سب لوگ کھانا کھائیں گے, اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ جائیں گے. اور وہاں کھانا بھی کھانا معمولی کھانا ہوتا تھا, کبھی کبھی تو کھجور اور پانی رکھ دیا جاتا تھا, وہی کھانا ہوتا تھا. کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری زندگی میں حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں پوری زندگی 2 وقت کبھی اناج نہیں آیا, کہ دوپہر میں بھی روٹی ہوئے, شام کو بھی روٹی ہوئے, دوپہر میں بھی سالن ہوئے, رات کو بھی سالن ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر ایک وقت ہمارے گھر میں روٹی آئی تو دوسرے وقت میں تمرن و ماؤن, کھجوریں ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا. تو وہ زمانے میں کھجور اور پانی بھی کھانا ہی ہوتا تھا. اب حضرت عبداللہ کے گھر کی اوپننگ ہو رہی, اللہ کے رسول آئے, صحابہ کرام آئے, بولو مجمع زیادہ تھا تو آدھے اندر اور بولو آدھے باہر. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آدھا مجمع اندر ہے اور بولو آدھا مجمع باہر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا نہیں شروع فرمائی, یوں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھئی آدھے لوگ اندر ہیں اور آدھے لوگ کہاں ہیں؟ باہر ہے. اچانک ہمارے نبی نے فرمایا جو باہر ہے وہ سب اندر آ جاؤ, اور جو اندر ہے وہ باہر. بہت مشکل کام تھا. جمعہ میں عبداللہ کسی کو ایسا بولے تو دھمال ہو جاوے. متولی تشتی اور کس نے کہا قاری احمد علی نکالو, اس کو نکالو, یہ لوگوں کو اندر باہر کرتا ہے, اس کو پہلے باہر کرو. بھائی جمعہ کے دن جیسے میں آؤں یہاں بیان کرنے کے لیے اور میں کہوں بھائی جو مجمع اندر ہے وہ سب باہر جاؤ, اور جو باہر اور پہلے مالے پر ہے وہ سب اندر آؤ, تو قاری احمد علی خود. لیکن یہاں تو اللہ کے رسول کا حکم تھا, پہلے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو, کہہ دیا نا جو باہر ہے وہ اندر آ جاؤ, جو اندر ہے وہ. پورا مجمع یہ اٹھ کے کہاں جا رہا ہے؟ باہر. اور باہر والے کہاں آ رہے؟ اندر آ جائے. سب یہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, دعا کے بعد کھانا ہوا. کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے, ظہر کا وقت ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا سب مسجد میں پہنچو, چلو سب مسجد میں پہنچو, کھانا کھا لیا مسجد میں پہنچو. اب سب مسجد کی طرف جا رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں یعنی اپنے حجرے مبارکہ میں گئے, اور ہمارے نبی حجرے مبارکہ سے جب باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے ہیں, اپسیٹ. کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا, کہا ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ کچھ کان میں ایک دوسرے کی کچھ باتیں بھی ہو رہی ہے اور کچھ چہرے بھی اترے ہوئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ اندر باہر والا معاملہ ہے, کیونکہ جو اندر تھے نا ان کے چہرے بہت اداس ہو گئے, کیونکہ وہ کہاں چلے گئے؟ باہر والے بڑے خوش ہیں, دیکھو آرام سے آئے, مگر نبی کے قریب میں آ کے بیٹھے, اندر بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا انہوں نے سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا, دل کو ہلا دینے والی بات تھی, دل کو ہلا دینے والی بات تھی. فرمایا اللہ کا حکم تھا
اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. جو باہر ہے وہ اندر. اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. بولو ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. زبان نبی کی ہوتی تھی، فیصلہ تو اللہ کا. اسی مسجد میں میں نے پہلے بھی پڑھ کر سنایا، آج بھی پڑھ کر سناتا ہوں. پورا مجمع جو حافظ ہوگا میرے ساتھ میں پڑھے گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میرے نبی کہتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، زبان آپ کی ہوگی، فیصلہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا. اور میں نے خود اللہ کو پوچھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے خود اللہ کو پوچھا، اللہ یہ کیسا معاملہ کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. اور جو باہر ہے وہ اندر ہے. کیسا فیصلہ؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جو باہر ہے ان کے سینے میں قرآن ہے. باہر بیٹھے نا بہت سارے لوگ، بولو ان کے سینے میں. اور جو اندر ہے بے شک وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں قرآن نہیں. اللہ نے فرمایا جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں نہیں. اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، قیامت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. اس لیے یہ باہر اور اندر والا معاملہ ہو گیا. میرے پیارو اس سے اندازہ لگاؤ قرآن والا دنیا والے کے نزدیک ہمارے امام صاحب کا مرتبہ، ہمارے یہاں کوئی حافظ کا، کوئی قاری کا، کوئی عالم کا، کوئی مفتی کا کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ اس کی پگار بہت کم ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے. لیکن اللہ کے یہاں اتنا بڑا رتبہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن ہے تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. تو میرے دوستو یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بولو ایک ساتھ میں بولو کہ اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھا تو اب رمضان میں ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور بہت اچھا مہینہ ہے. نہیں آتا ہے تو کیا کرو؟ سیکھو. سیکھ گئے ہو تو سکھاؤ. اور اگر سکھانے کا وقت نہیں ہے تو جو آتا ہے وہ پڑھتے جاؤ. میرے پیارو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مسجعہ کہتے ہمارے گھر کی عورتیں روزانہ رمضان میں اتنا کھانا پکانا، روٹی پکانا، سالن پکانا، سحری تیار کرنا، افطار تیار کرنا، اور روزانہ 10 12 پاروں کی تلاوت ہوا کرتی تھی. میں تو اتنا نہیں کہتا 10 12 پارے نہیں، مگر قرآن تو پڑھو گے نا انشاءاللہ. رمضان میں تھوڑا موبائل کو سائیڈ پہ کر دو. صرف رمضان میں ارادہ کرو میرا موبائل ہے، بے شک ہے، حلال ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو جیب میں جائے گا، یا ضرورت ہوگی تو باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو چارجنگ میں جائے گا. یہ طے کر لو. اور جو میرا موبائل کا وقت ہے وہ میرے قرآن کا وقت ہوگا. اللہ کی قسم کم سے کم آپ کو 1.5-2 گھنٹہ قرآن پاک کے پڑھنے کا مل جائے گا. کہیں اور آپ کو وقت نکالنا نہیں ہے، اسی موبائل کے وقت میں سیٹ کرنا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم قرآن کے پیچھے محنت کریں گے. ایک واقعہ آپ کو سناتا آگے بڑھو میرے دوستو. ایک بوڑھے صحابی، بولو کون؟ ہاں، جو پاؤں سے برابر چل بھی نہیں پاتے تھے، ہاں، اور ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا بھی نہیں پاتے تھے، اور اس زمانے میں چشمے تو تھے نہیں، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا تھا، سن بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں. جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتا، زبان کام نہیں کرتا. تو ایک صحابی، بولو ایک کون؟ بوڑھے صحابی، وہ ایک مرتبہ ایسے آئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ بوڑھے صحابی آئے. اب ظاہری بات ہے جب بوڑھے صحابی آیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، تو کسی کو لگا کہ کچھ آئے ہوں گے، اپنے کام سے آئے ہوں گے. لیکن جو کام لے کر آئے، اللہ کی قسم کاش ہم میں کا کوئی ایسا کام لے کر اپنے امام کے پاس پہنچا ہوتا، یا اپنے کوئی یہاں کے عالم کے پاس پہنچا ہوتا. وہ بوڑھے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا. بولو سبحان اللہ. کیا کہہ رہے؟ پہلے میں بہت، لیکن اللہ کے رسول. اچھا وہ زمانے میں قرآن یہ ہماری طرح نہیں ہوتا. ابھی جو قرآن ہے نا با بین الدفتین،
یعنی پورا بائنڈنگ کر کے جو تیار ہوتا ہے، وہ زمانے میں چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، پتھروں پر لکھا گیا ہوتا تھا، بڑے بڑے لکڑوں پہ لکھا گیا ہوتا. تو کیا کہنے لگے معلوم، اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا لیکن اب مجھے برابر بولو دکھتا نہیں ہے، اور کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو میں برابر سن نہیں سکتا، اور زبان اتنی موٹی ہو گئی کہ میں برابر پڑھ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول ہاتھ پاؤں بھی بہت دکھتے ہیں، اور وضو کرنا بار بار میرے بس کی بات نہیں. تو پہلے تو میں بہت قرآن پڑھتا تھا، اب مجھے بتاؤ مجھے کتنا پڑھنا ہے. اب آپ مجھے بتا دو کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا، میں معذور ہو گیا. میرے دوستو، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا گھر پہ جا کے سو جا، پہلے بہت پڑھا نا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے آپ قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو، تم ذوات الراء پڑھو. کیا پڑھو؟ ذوات الراء. ذوات الراء کا کیا مطلب؟ قرآن میں ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں را. بولو جس کے شروع میں را. جیسے الف لام را، یا الف لام میم را. ایسی سورت کا نام ہے ذوات الراء. بڑی بڑی صورتیں ہیں. کہا کہ وہ سب ذوات الراء پڑھو. وہ جو صحابی تھے نا، نہیں ہوگا اللہ کی وجہ سے، نہیں، وہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوگا. سچے تھے کہ جھوٹے تھے وہ لوگ؟ اسی لیے کہہ دیا کہ مجھ سے ہوگا نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے ذوات الراء، پھر کام کرو ذوات حامیم پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ ذوات، یعنی قرآن کی ہر وہ سورت پڑھو. بولو جس کے شروع میں، آواز نہیں آ رہی، جس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی حامیم والی صورتیں پڑھ لو. بولے صاحب کہا اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں نا، میرے کو نظر نہیں آتا، سن نہیں سکتا، یہ بار بار وضو کرنا، یہ وہ چمڑوں کے دستاویز اٹھانا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا ذوات حامیم. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پہلا آپشن تھا ذوات الراء، کہا نہیں. دوسرا ذوات حامیم، تو کہا نبی نے فرمایا کام کرو مسبحات پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ مسبحات. مسبحات کے معنی ہر وہ سورت جس کے شروع میں سبح یا یسبح. بولو کیا؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی ذوات الراء پڑھو، انہوں نے فرمایا نہیں ہوگا. پھر دوسری بات بتائی ذوات حامیم پڑھو، کہا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا تیسری بات کیا پڑھو؟ معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں ہوگا اللہ کے. اچھا تین آپشن دیے نا، تینوں پر کیا کہا؟ نہیں میں کوئی اور مولانا ہوتے نا، کائے کو پوچھنے آئے؟ گھر جاؤ. اب آئندہ دکھنا نہیں، کیونکہ تین آپشن دے رہے ہیں ہم آپ کو. ذوات الراء، ذوات حامیم، مسبحات، سب پر نہ کہہ رہے ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی مرضی پہ عمل کرتے. لیکن نہیں میرے دوستو، ہمارے نبی نے دیکھا وہ بوڑھے رونے لگے. ارے بولو وہ بوڑھے، ان کے رونے پر ہمارے نبی کو رونا آیا، اور کتنے پیار سے فرمایا ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت روزانہ. کتنا؟ 24 گھنٹے میں کتنی سورت پڑھو گے؟ یعنی یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے کہ نہیں پڑھنا. قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھلے تم کو نظر نہیں آتا ہے، تم سن نہیں سکتے ہو، تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے، تمہارے پاؤں کانپتے ہیں، تم کمزور ہو، زیادہ عمر ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا 24 گھنٹے میں ایک سورت تو پڑھو گے نا. اچھا وہ جو بوڑھے صحابی کو جیسے معلوم نہیں کتنا مل گیا ہو، کیا فرمایا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ. میرے نبی بتا دو کون سی سورت پڑھنا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم زیادہ بھی، یعنی آپ نے ایک کہا تو ایک ہی سورت پڑھوں گا، دو نہیں. ولا انقص منہ، اور جو آپ نے کہا اس میں کمی بھی آنے نہیں دوں گا. ہمارے نبی نے ایک سورت بتائی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نے جو قرآن سے سورت کو منتخب کیا، جو چوز کیا اور جو بتایا، وہ سورت بتائی جس میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا. بولو سبحان اللہ. قیامت میں کیا کیا ہوگا، شارٹ اینڈ سویٹ میں اللہ نے جو بیان کیا وہ ہمارے نبی نے سورت بتائی، جو سورت کا نام ہے سورہ زلزال.
بولو کیا نام ہے سورہ؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ کو یاد ہے، کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سورہ زلزال یاد، ان کو رات کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، موبائل کا ایپیسوڈ. ہاں وہ سیریل آتی ہے اور 40 ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ پونے گھنٹے کا. وہ ایک اللہ کا بندہ ایپیسوڈ دیکھتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں ایپیسوڈ دیکھتا ہوں، کیا عجب کہانی. میں نے کہا اس میں عجب کہانی کیا ہے؟ جتنی کہانیاں عجب تھی وہ سب تو اللہ نے بیان کر دیا، عجب کہانی کون سی آئی؟ تو کہا ارے مولانا وہ جو گالی دیتے نا ایک دوسرے کو، سننے جیسی گالی تیرے کو دیتے، کہا میرے کو نہیں دیتے. وہ ایپیسوڈ میں آپس میں ایک دوسرے کو جو گالی دیتے نا، ماں بہن کی گالی دیتے. میرے دوستوں میں نے کہا تو یہ کتنے بجے دیکھتا ہے؟ کہا رات کو 1 بجے. میں نے کہا رات کو 1 بجے جس گھر میں اسلام، جس گھر میں ایمان، جس گھر میں قرآن، جس گھر میں نبی کا ذکر، جس گھر میں تعلیم، اس گھر میں رات کو 1 بجے ماں بہن کی گالی. اور ماں بہن کی گالی کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی شرمگاہ اور بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرنا. رات کو 1 بجے جس کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا وہ گھر میں رحمت آئے گی، وہ گھر میں برکت آئے گی، وہ گھر میں اللہ روزی دے گا، وہ گھر میں اللہ چین سکون دے گا. میرے پیاروں دیکھو زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، کیونکہ میرے کو 4-5 چیزیں آپ کے کان تک پہنچانا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام میرے دوستو، میں آپ کو وقت نہیں بتاتا کیونکہ رمضان مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے وقت دیا ہے اور اللہ نے ہم کو بہت اچھا وقت دیا ہے قرآن سیکھنے کا اور قرآن سکھانے کا. تو یہ کام ہم کریں گے میرے دوستو. رمضان میں پہلا کام قرآن. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو قرآن. بولو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے. کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. بولو نا، جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے آپ لوگ ارادہ کرتے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. اور قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی کلام ہے؟ نہیں، آپ لوگ بولو نا کوئی کلام ہے. کیونکہ آپ قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنا سوچے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ یہ قرآن کہاں تھا، یہ قرآن تھا کہاں پر، تو آپ کا دل اندر سے جواب دے گا یہ قرآن کس کے پاس تھا. نہیں بولو نا کس کے پاس تھا؟ اللہ. معلوم ہے قرآن سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. آپ نے دیکھا وہ اللہ ہے جو کہیں پر آگ لگاتا ہے، بڑے بڑے فائر بریگیڈ بھی آگ کو بجھا نہیں سکتے، وہ بجھاتا ہے تو کوئی لگا نہیں سکتا. وہ اللہ ہے. بولو وہ اللہ. اور قرآن پاک سب سے پہلے اللہ کے پاس، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. اچھا پھر آپ سوچئے قرآن کس کے پاس پہنچا تو آپ کو معلوم ہوگا نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس. اور سارے فرشتوں میں حضرت جبرائیل سب کے سردار ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو سارے فرشتوں کے سردار کون؟ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. ساتھ میں بولو فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن سارے فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن کو روح الامین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین. قرآن کریم نے ان کا نام بھی لیا، روح الامین بھی کہا. اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. دیکھو حضرت جبرائیل کا نام بھی لیا اور ساتھ میں روح الامین بھی کہا. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح روح الامین حضرت جبرائیل کا نام اللہ تبارک و تعالی لے رہے تو قرآن کریم سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، پھر قرآن حضرت جبرائیل کے پاس، اور حضرت جبرائیل سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی فرشتہ نہیں، اور پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی کی شان بولو صلی اللہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی، کیا تمنا تھی؟ اللہ باتیں تو روز ہوتی ہے، اللہ روز باتیں ہوتی ہے، لیکن اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ۔ لیکن ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ 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 مجھے ایک بار تو اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ کتنے؟ میرے چہرے، جو بھی اللہ کا چہرہ کما یلی کو بھی جلالی و شانی، کتنے نور کے پردے؟ 70,000۔ اللہ نے فرمایا اتنا، دیکھو اتنا نور میں وہ پہاڑ پر اتاروں گا۔ اے موسیٰ دیکھنا وہ میرا نور کتنا، آپ انگلی سے بتاؤ کتنا، اتنا نور میں میرا اتاروں گا پہاڑ پر۔ اے موسیٰ دیکھنا، اگر اس کو دیکھنے کی طاقت ہے تو آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ مجھے کیسا دیکھو گے۔ اللہ نے اتنا، ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اتنا نور اللہ نے پہاڑ پر اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے، گرے، اور بولو جب ہوش آیا تو کہا اللہ نہیں دیکھنا، اللہ آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تیری تجلی کو دیکھ سکے۔ کہ اس کو قرآن کریم نے فرمایا قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل، جب اللہ نے اتنا نور کہاں پر اتارا؟ پہاڑ پر۔ کیا ہوا؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ بھی چورا چورا ہو کے گر گیا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ وہ بات چلتی وہی برابر ہے، اللہ دیکھنا نہیں، میری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ تیری تجلی کو۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں مگر زندگی گزر گئی۔ بولو اللہ کو دیکھا، آواز سے بولو اللہ کو دیکھا۔ اور ہمارے نبی کا مقام، اللہ کہہ رہے جبرائیل لے کر آؤ، جبرائیل معراج میں مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ اللہ نے کہا مجھے اپنے آپ کو مصطفیٰ کو بتانا ہے، مجھے اپنے آپ کو کس کو بتانا ہے؟ مصطفیٰ کو بتانا۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، اور اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ آج آمنے سامنے مجھے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ مجھے دیکھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ نالوں میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں ہے۔ کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب اس میں آ جائے، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب میرے سینے میں آئے۔ یہاں حضرت موسیٰ مانگ رہے اللہ میرا سینہ کھول دے، وہاں اللہ مصطفیٰ کو کہتے فکر مت کرنا، نبوت دینے کے ساتھ ہی تمہارے سینے مبارک کو کھول دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ پڑھو نا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ہم نے تمہارے سینے مبارک کو پہلے ہی بولو
اور حضرت موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے، کہ اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے۔ ہمارے نبی مانگنے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے معاملے آسان کر دے، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ مانگنا نہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے مانگنا نہیں، تم مانگنے والے اس سے پہلے ہم نے سب معاملے کو آسان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر بلائے، بولو کہاں بلائے؟ تاکہ اللہ آسمان کی کتاب دے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ بولو کون سی کتاب؟ تورات۔ اور اللہ نے 40 دن کا ٹائم دیا کہ 40 دن میں پہنچنا ہے۔ کتنے دن میں پہنچنا ہے؟ حضرت موسیٰ کو جانا ہے، آسمان کی کتاب لینا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، بیفور ٹائم۔ کب پہنچ گئے؟ یعنی اللہ نے جو ٹائم دیا تو اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے فرمایا پیغمبر موسیٰ ہم نے آپ کو وقت بتایا تھا، اتنے وقت پر آنا ہے، آپ بیفور ٹائم پہلے کیوں آ گئے؟ فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ تو خوش ہو جائے کہ ہم نے تو اتنا لمبا ٹائم دیا تھا، یہ محبت میں بیفور ٹائم آ گئے، محبت میں بیفور ٹائم آ گئے۔ تو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، ساتھ میں بولنا، حضرت موسیٰ نے فرمایا لِتَرْضَىٰ، اللہ تو راضی ہوئے نا، اس کے لیے میں جلدی آیا۔ اور اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو کیا فرماتے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہاں موسیٰ جلدی آئے تھے تاکہ میں راضی ہوں، اور میرا مصطفیٰ تو جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ نہ موسیٰ فکر میں اللہ راضی ہو، اور اللہ کہتے ہیں میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔ تو خیر مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ حضرت جبرائیل کے پاس، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ۔ پھر یہ قرآن ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگانا، قرآن اللہ کے پاس، برابر سمجھنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، حضرت جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ پھر یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ قرآن حافظوں کے سینے میں، قاریوں کے سینے میں، علماء کے سینے میں۔ تو اللہ کی قسم پوری دھرتی پر اگر قرآن اللہ کے پاس تو اللہ سے بڑا کوئی معبود نہیں، قرآن جبرائیل کے پاس تو جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اور قرآن محمد مصطفیٰ کے پاس تو ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو یہ زمین پر جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ یہ قرآن اتنا پیارا ہے کہ ایک بار ہمارے پاس آتا ہے، ہماری عزتوں کو آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں، پھر دیکھو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے کو یہ کرنا ہے کہ رمضان مہینہ ہے، 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ، کیا؟ نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اور نمبر 4 اعوذ بک من النار۔ آسان الفاظ میں پورے رمضان میں کچھ نہ ہو نا، اپنا کام کرتے کرتے، بھائی مزدوری کا کام کرتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، کسٹمر کو دیکھتا ہے یا تو مالک ہے، بس اپنی زبان پر رمضان میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اگر اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کا ترجمہ عربی نہ آتا ہو تو ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اور میں نے یہ سوچا کہ 4 تسبیح کیوں رمضان میں؟ 4 تسبیح کیوں؟ تو پہلے تو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری۔ استغفر اللہ کا کمال کیا ہے؟ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری۔ بلکہ آسان الفاظ میں کہو، استغفر اللہ میں اللہ نے کہا جا دنیا تیری، اور اسألک الجنہ واعوذ بک من النار میں جا آخرت بھی تیری۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد، ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا۔ 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ،
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, कौन? इमाम अहमद बिन हम्बल। ये इमाम अहमद बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम, हाफिज, बोलो हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुजद्दिद। इनकी अगर आप हदीस की किताब जो इन्होंने लिखी है जिसका नाम है मुस्नद अहमद, बोलो क्या नाम है? 4000 से ज्यादा उसमें हदीस है। कितनी? 4000 से ज्यादा हदीस है मुस्नद अहमद। इतने बड़े इमाम, और इनका बयान और इनकी तकरीर और इनका वाद और इनका तसव्वुफ और इनकी इस्लाह। और अब इनको सफर करना था, इमाम अहमद इब्न हम्बल को सफर करना। और आपको मालूम है जब कोई सेलिब्रिटी होता है ना, जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुकर्रिर भी है, बयान भी कर रहा है, तकरीर भी कर रहा है, उसको जब सफर करना होता है ना, तो उसको मालूम है कि रास्ते में लोग बहुत परेशान करेंगे। होता है जब बड़ा आदमी निकलता है तो रास्ते में लोग तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एकदम पुराना पुराना कपड़ा पहना, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर, ऐसा ऊपर पगड़ जैसा बांधा, और अपना एक बोरिया बिस्तर लिया, और जो उनको सफर करना था इमाम अहमद इब्न हम्बल ने सफर किया। खैर शहर में तो कुछ लोग पहचाने, लेकिन जब आप शहर से जंगलों में और जंगलों से गांव में और गांव से देहात में और करिया में जो आपको सफर करना था, आप सफर कर रहे। अब शाम का वक्त हो गया। कितना हुआ? शाम, यानी बस ईशा का वक्त हो गया। कौन सा? रात का वक्त, ईशा का वक्त हो गया। आप सोचने लगे कि भाई ईशा का वक्त हो गया, मेरे साथ थोड़ा खाना वाना भी है, बोरिया बिस्तर भी मेरे साथ है, कोई जगह मिले तो थोड़ा क्या करो, आराम करो। कौन? इमाम। अब जो गांव में या जो देहात में जो आबादी में आप थे, वहां आपको कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। तो अचानक आपको एक छोटी सी मस्जिद दिखी। क्या दिखी? मस्जिद। सोचा चलो ये मस्जिद अच्छी है, इसमें ईशा भी हो जाएगी, वितर भी हो जाएगी, एक कोने में बैठ के वजू भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, और सो जाऊंगा, रात को तहज्जुद भी हो जाएगी, फजर की नमाज भी हो जाएगी। भाई अल्लाह का घर है, फजर की नमाज पढ़ के वापस अपना सफर शुरू करूंगा। वो आए, अब मस्जिद में आए, अपना बोरिया बिस्तर एक तरफ रखा, और उसके बाद में वजू किया। वजू करके आपने ईशा की नमाज पढ़ी, वितर की नमाज पढ़ी, और आपने खाना वाना खाया, और उसके बाद में बोरिया बिस्तर जो था उस पर लेटने गए, तो वो मस्जिद के जिम्मेदार आ गए। मौज़िन होंगे, खादिम होंगे। कहा क्या कर रहे? कहा मुसाफिर हूँ, सो रहा हूँ, और सुबह फजर की नमाज पढ़ के राम मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं है। कहा एक ही रात है, बस आज की रात सोऊंगा। कहा नहीं, सोने की इजाजत नहीं है, उठाओ अपना बिस्तर, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, बाहर जाओ। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा। सोचा बाहर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो मस्जिद का जो सहन होता है, भाई एक तो जमात खाना है और एक मस्जिद का क्या होता है? सहन होता, ओटला कहते हैं। अब वो सहन के ऊपर अपना बोरिया बिस्तर बिछाया, और उसके ऊपर बोलो, वो जो मौज़िन साहब थे, आधी रात को उनकी आंख खुली। आधी रात को आंख खुली तो देखा कि ये वही मुसाफिर है। इसको कहाँ से निकाला? मस्जिद से निकाला। तो मस्जिद के बाहर आके सो गया। बड़े गुस्से में उसने लात मारी, और इमाम अहमद इब्न हम्बल को पहचानता तो था नहीं। कहा मुसाफिर उठो, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है। मस्जिद का जो पालान है, मस्जिद का जो सगन है, मस्जिद के बाहर का जो जगह है, इसमें भी सोने की इजाजत नहीं है। वो बहुत दिमाग के गर्म हो गए। उन्होंने इसका बोरिया बिस्तर लिया और उठा के रास्ते पर फेंक दिया। उनका जो तकिया था, जो चादर थी, जो बिस्तर, सब रास्ते पर फेंका, और इनको लात मारकर उठाया और कहा कि जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ पे रात रहने का नहीं। फजर का वक्त हो तब नमाज पढ़ने आने का, बाकी रात में आने का। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल, भाई इतने बड़े इमाम को कोई लात मारे, और उनका बिस्तर कहाँ पे? रास्ते पे, सड़क पे। बेचारे धीरे धीरे गए, अपना बिस्तर समेटा। अच्छा, बिस्तर समेट रहे थे ना, तो सामने एक छोटी सी होटल थी। बोलो, छोटी सी होटल थी, और जिसमें एक आदमी रोटी गरम गरम बना रहा था। रोटी गरम गरम बनाने वाले को आपने तो यहाँ बहुत जगह पे हमारे सूरत में देखा होगा, अरबी में उसको खब्बाज कहते हैं। वो अरबी में क्या कहते हैं? खब्बाज। उर्दू में नानबाई कहते हैं, उर्दू में नानबाई, और अरबी में तो कोई रोटी बना रहा था, वो लंबा, वो जमाने में लंबा ऐसा तन्नूर होता था, और वो गरम गरम रोटियां बना रहा है, रख रहा है, गरम गरम रोटी बना रहा है, रख रहा है। लेकिन उसकी जबान के ऊपर क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। बोलो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल तो अपना बोरिया बिस्तर रास्ते पे जो पड़ा है उसको जमा कर रहे, तो वो नानबाई जो है ना, खब्बाज, रोटी पकाने वाला, उसकी नजर पड़ी। वो समझ गए चेहरे से कोई अच्छा आदमी लगता है। कहा कि इधर इधर भाई, इधर क्या हुआ? तो कहा मस्जिद में सोने नहीं दिया। तो कहा बराबर है, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा मेरे को क्या मालूम, मुसाफिर आदमी हूँ। तो कहा एक काम करो, वो मेरा बिस्तर खाली पड़ा है, मेरी ये होटल है, वो मेरी जगह है, वो खटिया
میرا کھٹیا کھا لیے اور میرے کو اتنا بڑا آرڈر آیا ہے کہ پوری رات میں روٹی پکاتا رہوں گا. تم اتنی دیر میرے کھٹیے پہ آرام کرو, فجر کا وقت ہو چلے جانا مسجد میں, نماز پڑھ لینا, اس کے بعد اپنا سفر شروع کر دینا. امام احمد ابن حنبل نے اپنا بوریا بستر سب برابر رکھا اور وہ کھٹیے کے اوپر کیا ہو گئے, لیٹ گئے, اور برابر اس کو دیکھتے رہے. وہ روٹی پکاتے جا رہا ہے, یوں توے پہ ڈال رہا ہے, نکال رہا ہے, ڈال رہا ہے, نکال رہا ہے, مگر اس کی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جس کا ترجمہ اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ. امام احمد ابن حنبل, اب سچ بتانا ہے, ایسے وقت میں آدمی کو نیند آئے گی؟ جس کو لات مار کے نکالا گیا ہو, جس کا بستر باہر پھینکا گیا ہو, جس کا تکیہ باہر پھینکا گیا ہو, اس کو نیند. تو امام احمد ابن حنبل وہاں سے اٹھ کے اس کے پاس آئے اور کہا کہ عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کب سے روٹیاں پکا رہا, ماشاءاللہ گرم گرم تیرا تنور اور گرم گرم یہ تندور کی روٹیاں تو بنا رہا ہے, لیکن تیری زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کیوں ہے؟ نے کیا کہا معلوم, تم تو مسافر ہو, تم کو کیا معلوم. باقی استغفر اللہ میں کمال یہ ہے کہ جب میں نے استغفر اللہ پڑھا اور جو مانگا اللہ نے مجھے ہر چیز عطا کر دی. کہا میں تو ایک غریب آدمی تھا, میری 4 بیٹیاں, میں غریب آدمی تھا, یہاں راستے پر بیٹھتا تھا اور یہاں راستے پر بیٹھ کے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا, لیکن استغفر اللہ پڑھتا گیا, اللہ سے مانگتا گیا, اللہ میرے کو دنیا دے دے, اللہ میرے کو دنیا میں اچھی نوکری دے دے, اللہ اچھی دکان دے دے. کیا کہا معلوم, یہ پوری جو زمین ہے نا میری ہے, بولو سبحان اللہ. کہا پیچھے دیکھو, یہ پیچھے دیکھو ایک بڑا مکان ہے, وہ مکان میرا ہے, اور الحمدللہ 4 بیٹیوں کا نکاح میں نے کروا دیا, بولو سبحان اللہ. اور کہا یہ پورا کھیت جو نظر آتا نا وہ میرا. اس کی وجہ یہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جاتا ہوں, پھر ایک وقت مانگتا ہوں اللہ یہ دے دے. وہ جتنی بار استغفار پڑھا اس کی برکت سے اللہ میرے کو جان بھی دی, اللہ نے مال بھی دیا, اللہ نے عمر میں برکت بھی دی, اللہ نے بیٹیوں کا نکاح بھی کرایا. آج میری یہ دکان دھوم دھام چلتی ہے, پیچھے میرا مکان ہے, پیچھے کھیت ہے, پیچھے زمین ہے, یہ سب میرا ایریا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا بہت اچھا, مطلب استغفر اللہ میں بہت کمال ہے, دنیا ہی دنیا مل جاتی ہے. کہاں دنیا مل. امام احمد ابن حنبل نے کہا برا تو نہیں مانیں گے, کیونکہ تیرے کھٹیے پہ تو سویا ہوں میں, برا تو نہیں مانیں گے, ایک سوال کرو. کہا کبھی ایسا ہوا کہ استغفر اللہ کہا اور کچھ مانگا اور نہ ملا ہو؟ یہ تو نے بتایا, پوزیٹیو تو بتایا کہ جب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا, پھر جو مانگا وہ تجھے ملا. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا تو نے بہت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا ہوگا اور کچھ مانگا ہوگا اور وہ تجھے ملا, تو وہ روٹی پکانے والا رو پڑا. اب تک روٹی پکا رہا تھا, رو پڑا. کہا ایک چیز میں نے مانگا اور نہیں ملا, بہت استغفر اللہ پڑھا اور آج بھی پڑھتا ہوں, مانگتا ہوں لیکن نہیں ملا. کہا کیا؟ کہا کہ ہمارا یہ جو پورا علاقہ ہے نا, اس کے اندر جو سب سے بڑے حدیث کے امام ہے نا, ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل. میں کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میری ان سے ملاقات کرا دے, اللہ میری ان سے ملاقات کرے. لیکن کیا نصیب میرے, میں گاؤں میں رہنے والا, اور میں نے سنا کہ وہ تو شہر میں رہتے ہیں, ان کا اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ملتا ہے, اور ان کو ملنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے, تب جا کے ان سے ملاقات ہوتی ہے. اس لیے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ یہ زمانے کے جو امام ہے امام احمد ابن حنبل, اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے. امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا کیسا استغفر اللہ پڑھا کہ لات مار مار کے تیرے پاس بھیجا گیا. کیسا استغفر اللہ پڑھا, کیا پاور والا پڑھا کہ کوئی میرے کو دعوت نہیں دے رہا, انویٹیشن کارڈ نہیں مل رہا, کوئی کنکوتری نہیں مل رہی ہے, لات مار مار کے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے, کیا تیرے استغفر اللہ. تو کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں ہی ہوں امام احمد ابن حنبل. اور نان بھائی جو تھا اچھل گیا, سیدھے گلے لگ گیا اور کہا اب تو یقین ہو گیا کہ استغفر اللہ میں وہ طاقت ہے کہ میرا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اور ہم کو رمضان میں یہی پڑھنے کو کہا گیا. کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے, کیونکہ ایمان کے بغیر, بولو نا ایمان کے بغیر. اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا راندیر میں, آپ کو بھی کہتا ہوں, اللہ نے ہم کو بغیر مانگے ایمان دیا ہے. یہ ہم جتنے بیٹھے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم میں سے کس نے ایمان مانگا, کس نے ایمان مانگا؟ وہ ہمارے ابا ایمان والے, کلمہ والے. ابا کو پوچھو ابا آپ نے ایمان مانگا؟ کہا نا دادا نے کلمہ پڑھا تھا.
दादा को पूछा आपने कलमा कहा, ऊपर शक्कर दादा ने कलमा पढ़ा था। मेरे दोस्तों ऊपर से सिलसिला कलमे का चला 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 चला, कभी हमने नहीं सोचा, वरना अल्लाह की कसम वो चाहता तो हमें यहूदी बनाता, ईसाई बनाता, मजूसी बनाता, अरे वो चाहता तो हमें इंसान न बनाता, जानवर बनाता। हम अल्लाह का क्या कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने बगैर मांगे हमको ईमान दिया है। ए मस्जिद फारूकी वालों, अब मैं आपसे एक दरखास्त करता, एक भीख मांगता हूं कि जो अल्लाह, बोलो जो अल्लाह बगैर मांगे हम नालायकों को ईमान दे सकता है, अब मांगो कि अल्लाह मौत के वक्त ईमान नसीब कर देगा। आमीन बोलो। और ये खुद अल्लाह ने हमको कहा कि मेरा बंदा मांग, कि देते वक्त तो मैंने बगैर मांगे दिया, अब जाते वक्त तो जरा मांग ले। इसीलिए एक दुआ अल्लाह ने हमको सिखाई है कुरान में, 3 पारा, बोलो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान। अल्लाह ने फरमाया ये दुआ मांग, रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद। अगर ये अरबी भी याद ना हो ना, सिर्फ इतना मांगने का है, अल्लाह जो बगैर मांगे मेरे जैसे नालायक को ईमान देने वाला, मेरे जैसे जंगली को ईमान देने वाला, ए बगैर मांगे ईमान देने वाला, अब रमजान के मुबारक महीने में दूसरे रोजे में मगरिब से पहले मांगता हो कि अल्लाह मौत के वक्त भी ईमान नसीब कर देना। मेरे दोस्तों, तो ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्यों पढ़वाया जाता है रमजान में, ताकि ईमान, और नंबर 2 अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़वाया जाता है, तेरी हर मुराद को पूरा किया जाएगा। भाई वो रोटी पकाने वाला, उसकी मुराद पूरी हुई कि नहीं हुई? सिर्फ एक मुराद बाकी रह गई थी कि इमाम अहमद से मुलाकात करना, ये जमाने के इमाम से, ये जमाने के हाफिज से, और अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल है, उनके घर तक जाना बहुत मुश्किल है, शहर तक जाना बहुत मुश्किल है, सवारी में जाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने कहा तूने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा ना, अब तुझे जाना नहीं पड़ेगा, हम रात के सन्नाटे में तेरे दरवाजे पर उसको पहुंचा देंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल रात के सन्नाटे में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो वही अस्तगफिरुल्लाह हमको भी पढ़ना है, मगर दिल से पढ़ना है कि अल्लाह बहुत गुनाह किया, माफ कर दे, बहुत गुनाह किया। और सच बताओ, अल्लाह से बढ़कर माफ करने वाला, एक आखिरी बात बता के बात खत्म करूंगा, अल्लाह से बढ़कर माफ करने वाला, मालूम है आपको, कयामत के दिन लोग जन्नत में जा रहे होंगे और कुछ लोग अटक जाएंगे। बोलो कुछ लोग, तो सिफारिश होगी, किसी की सिफारिश कोई हाफिज करेगा, कोई हाफिज कहेगा अल्लाह अल्लाह इसको काहे को रोका, अल्लाह कहेंगे बहुत गुनहगार है, अल्लाह मैं जानता हूँ, मैं हाफिज हूँ, मैं इसको जानता हूँ। अल्लाह कहेंगे तू सिफारिश करता है, हाँ हाँ अल्लाह जा जन्नत में चला जा, बोलो सुभान अल्लाह। तो कितने लोग सिफारिश से जाएंगे, किसी की सिफारिश कौन करेगा, हाफिज, किसी की कारी, किसी का दाई, किसी की सिफारिश नबी, तो किसी की सिफारिश कोई वली। मतलब है कि जन्नत में लोग चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, कोई भीड़ मालूम है एक खड़ा होगा, एक कौन, बोलो कितना, उसकी सिफारिश, वो इधर उधर देखेगा, पूछेगा भी, ओ हाफिज हाफिज, ओ हाफिज है कुरान मेरे, वो वहां से कहेगा मैं नहीं पहचानता, तेरे को नहीं पहचानता। वो किसी को कहेगा अरे तू जन्नत में जाता, मेरे को भी ले जा, कहेगा मैं मेरा जा रहा हूँ, वही बड़ी बात है, तेरे मेरे पास कोई जगह नहीं, और कहा सिफारिश करने की कोई हिम्मत भी नहीं। बेचारा खड़ा होगा, उसको यकीन होगा जन्नत वाले जन्नत में चले गए, मेरी कोई सिफारिश करने वाला है नहीं, कोई पहचानता नहीं, बड़ा गुनहगार, शराबी कबाबी जुआरी, बड़ा गुनहगार। मालूम क्या होगा, आज दूसरा रोजा है, बहुत प्यारा है अल्लाह, बोलो अल्लाह, बहुत, अल्लाह की कसम बहुत प्यारा है वो अल्लाह। मालूम क्या होगा, ये हमारी आंख है ना, आंख के ऊपर का बाल, ये आंख के ऊपर का बाल, इसको उर्दू में पलके कहते, क्या कहते, पल, एक बाल बोलेगा, क्या बोलेगा मालूम, ए अल्लाह ये तेरा बंदा है, एक बार गुनाह करके बहुत रोया था, अल्लाह ये तेरा बंदा है, हाँ किया था इसने, गुनाह किया था, वो नहीं किया था, लेकिन अल्लाह रोया था, और कोने में जाके रोया था, लेकिन अल्लाह बहुत रोया था, इतना रोया था कि हम बाल भीग गए थे, हम बाल क्या हो गए थे, भीग गए थे। वो अलग बात है, वो शराबी है, कबाबी है, जुआरी, अल्लाह मैं तो इसके बदन का एक बाल हूँ, मुझे मालूम है ये कितना गंदा आदमी है, लेकिन एक बार ये तेरे डर से रोया था, कोने में रोया था, और बहुत रोया था। उस वक्त अल्लाह कहेंगे मेरी इज्जत की कसम, ए बाल तेरी गवाही पर मैंने इसके जन्नत का फैसला कर दिया।
تیری گواہی پر میں نے اس کے ایسا پیارا اللہ کہاں ملے گا میرے پیارو. اس لیے سب لوگ پورا مجمع آج ارادہ کرو، پہلا کام جو ہم کو کرنے کا ہے نا قرآن بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا 4 تسبیحات پڑھتے رہیں گے، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 استغفر اللہ. نمبر 3 اسألک الجنہ، یعنی اللہ میرے کو جنت دے دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ میرے کو جہنم سے بچا لے. لا الہ الا اللہ میں ایمان مضبوط ہو جائے گا. استغفر اللہ میں دنیا کی حالات مضبوط ہو جائیں گے. اسألک الجنہ اعوذ بک من النار میں آخرت مل جائے گی. رمضان عید کا چاند اس کے لیے اچھا ہوگا جہاں یہ اعلان ہوتا ہوگا عید بھی آئی ہے اور بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، دنیا بھی تجھے دے دیا، آخرت بھی تجھے دے دیا. آج تک ویسا رمضان نہیں بنا، یہ رمضان بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو شروع ہوا ہے، رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا روزہ ہے، ابھی 28 روزے باقی ہے، 27 راتیں باقی ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آنکھ کا بال بھی کافی ہے. 27 راتیں اور 28 راتیں تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آنکھ کا بال بھی کافی ہے. تو بھائی سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے پیارو ایک بات بتا دوں، کتنی دیر باقی ہے افطار میں؟ بس 10 ہی منٹ باقی ہے. چلو پھر دعا کر لیں گے، لیکن ایک بات بتا دوں تاکہ دعا سے پہلے ہم کو معلوم ہو. ایک عورت گزری ہے رابعہ بصریہ، معلوم ہے نام سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتی تھی میرے کو کوئی 4 سوال کے جواب دے دو تو میں آرام سے زندگی گزاروں. کتنے سوالات کے جوابات میں آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. کہتی تھی پہلا سوال مجھے کوئی یہ بتا دے اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا چھین لے گا. اے اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا. دوسرا سوال پل صراط سے جب گزرنے کا ہوگا، پل جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اوپر پل نیچے جہنم، کوئی میں کو یہ جواب دے دے کہ میں گزر جاؤں گی اور پھسلوں گی نہیں اور جہنم میں نہیں گروں گی. کوئی اس کا جواب دے دے. ہے بھائی اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ ہم گزر جائیں گے جہنم میں نہیں گریں گے. اور پہلا سوال اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا؟ کہتی تھی تیسرا سوال میرے کو یہ پتا چل جائے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں. اور چوتھا سوال اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا جہنم کا فیصلہ. کہ اگر یہ 4 باتوں کا جواب مل جائے تو اطمینان سے زندگی گزارو. لیکن وہ رابعہ بصریہ نے تو اللہ والی ہو کے زندگی گزاری. ہمارے پاس یہ 4 سوالات کے جوابات. کلمہ ملے گا نہیں ملے گا، پل صراط پہ سے گزریں گے یا جہنم میں گریں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں، جنت یا جہنم. جب یہ سوالات کے جوابات نہیں معلوم تو موبائل پہ ایپیسوڈ کیسا دیکھتے، موبائل پہ گندی فلمیں کیسے دیکھتے؟ کیا ہمارا ضمیر ہم کو نہیں کہتا پہلے یہ سوال کے جوابات سوچ، اس کے بعد موبائل کی گندگیوں میں جانا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے بیٹے محسن کا، ہمارے عبدالحکیم کا، جو ماشاءاللہ عبدالعلیم کے عبدالحکیم کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. جب میں تقاضا کرتا ہوں فوراً میرے کو یہ گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے. آپ کا احسان ہے کہ آپ بلاتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سنتے. بہت کم وقت ہے، بہت قبولیت کی گھڑی ہے. ابھی جو گھڑی ہے نا جس میں ہم ہاتھ اٹھا رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا تھا اللہ تیرے میرے بیچ میں کتنا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا بہت بڑا ڈسٹینس ہے. لیکن اللہ نے کہا تھا آخری نبی کا امتی روزے کی حالت میں مغرب سے پہلے مجھ سے مانگے گا، میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم سب روزے سے، بولو سبحان اللہ، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، چلچلاتی گرمی بھی ہے، اور یقیناً ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے ہیں. مجھے یہ بتانا کہ روزہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، دونوں پہلو ہے. آسان الفاظ میں سمجھو، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے. روزہ رکھنا بولو آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے. اور یہ روزہ اللہ نے اتنے ثواب عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ایک ایک چیز آپ سنتے جائیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو.
रमज़ान के माने आते किसी चीज़ को जलाना, उसको राख कर देना और उसको हवा में उड़ा देना। रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पहले ही रोज़े में अल्लाह अपने सारे बंदों के गुनाहों को जमा करते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको जलाते हैं, फिर अल्लाह उसको राख करते हैं, फिर अल्लाह बंदे बंदियों के गुनाह को हवा में उड़ाते हैं। ऐसा कर देते हैं जैसे मेरे बंदे ने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान का पहला रोज़ा आता है और इफ्तारी का वक्त आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहते हैं, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने रोज़ा रखा, पहला रोज़ा रखा, भूखे रहे मेरे वास्ते, प्यासे रहे मेरे वास्ते, मैंने अगले सब गुनाहों को माफ़ कर दिया। और एक आदमी रोज़ा रखता है, सहरी करता है, इफ्तारी तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। एक आदमी रोज़ा रखता है और फिर सजदा करता है, चाहे फ़र्ज़ नमाज का सजदा हो, चाहे तरावी का सजदा हो, चाहे सुन्नत का सजदा हो, चाहे नफल का सजदा हो, एक सजदा करता है, 2,500 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाती है। और आपको मालूम है रोज़ेदार जब रात करता है और रात में जब इबादत के लिए उठता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ए फरिश्तों, ये दिन में मेरे वास्ते भूखा था, ये दिन में मेरे वास्ते प्यासा था, ये दिन में मेरे वास्ते अपनी बीवी से दूर था, और रात को भी ये अल्लाह अल्लाह करता। अल्लाह फरमाते, मेरी कसम, हर रात में 100 हूरों के साथ मैं इसका निकाह करवा देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये रमज़ान महीना बहुत ही प्यारा महीना, तो ये हमारे लिए इस वक्त ज़रा मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये रोज़ा बहुत आसान है। बोलो, रोज़ा बहुत कैसे आसान है? क्योंकि जब ये रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो उसकी शक्ल ये नहीं थी। बोलो, रोज़ा जब फ़र्ज़ हुआ तो उसकी शक्ल, आपको मालूम है जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और चिलचिलाती गर्मी थी और रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और इफ्तार का वक्त कितना था? मगरिब का वक्त हो, यानी गुरूब आफ्ताब हो, अजान हो, नमाज हो, इफ्तार का वक्त शुरू। लेकिन जहाँ ईशा का वक्त दाखिल हो, इफ्तार का वक्त ख़त्म। यानी मगरिब के वक्त इफ्तार का वक्त शुरू होता था और ईशा के वक्त इफ्तार का टाइम ख़त्म हो जाए। पूरा दिन रोज़ा रखना, पूरी रात रोज़ा रखना, सिर्फ मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त था, बस उसमें रोज़ा नहीं रखना, उसमें खाना पीना। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए, ऐसे ही रोज़े मैंने अगली उम्मत पर भी फ़र्ज़ किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ईमान वाले, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़, अगली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़। तो जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो इस तरह फ़र्ज़ हुआ कि सिर्फ इफ्तार का वक्त कितना होता था? मगरिब और ईशा। आप सोचो अगर आज ऐसा हो तो क्या हाल हो जाए, क्योंकि हमारा तो रात भर खाना पीना, उठना बैठना। उस ज़माने में जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, चलो खा लो, जो खाना है खा लो, ईशा का वक्त दाखिल हुआ, फिर से रोज़ा शुरू हो गया, यानी रात का भी रोज़ा। और वो तो एक सहाबी, देखो एक सहाबी, दुआ करो अल्लाह उनके सदक़े में पूरी उम्मत को फ़ायदा हो गया। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत कैस, पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है हज़रत। वो घर में आए, भाई रोज़े की हालत में थे, घर में आए और मगरिब से पहले पहले आए और अपनी बीवी को कहा कि देखो अब मगरिब का वक्त होगा, रोज़े का इफ्तार का वक्त होगा, भूख बहुत लगी है। वो बेचारे बहुत गरीब आदमी जंगलों में जाते थे, लकड़े काटते थे और कंधों पे जाके बेचते थे। अब वो मगरिब से पहले पहले अपनी बीवी के पास आए और कहा बस मगरिब का वक्त होगा, मैं मगरिब पढ़ के आ जाऊँगा, तुम ये खाना तैयार करके रखो, ये रोटी तैयार करके रखो। ये मगरिब में गए और मगरिब से वापस आए तो देखा कि बीवी अभी कुछ पका रही है। तो बीवी ने कहा थोड़ी देर लगेगी, आप इंतजार करो। इंतजार करने में इनको आंख लग गई। बोले इनको आंख लग गई, ये सो गए। अब ये सो गए, बीवी ने खाना तैयार कर दिया, सालन भी तैयार हो गया, रोटी भी तैयार हो गई, जो कुछ तैयार करना था सब तैयार हो गया। अब बीवी बार बार इनको उठा रही है कि उठो उठो, खाना तैयार है, सालन तैयार है, रोटी तैयार है, खाना तैयार है। और ये बार बार कहे थोड़ी देर बाद उठूंगा, थोड़ी देर बाद उठूंगा, थोड़ी देर बाद उठूंगा। करते करते ईशा का वक्त दाखिल हो गया। जब ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज के लिए उठे, ईशा के बाद आए, घर में आकर बीवी को कहा खाना और रोटी का सब है मगर रोज़ा शुरू हो गया। खाना भी है, पीना भी है, मगर रोज़ा
شروع ہو گیا، کچھ نہیں کہا، روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں لگے رہے، صبح میں پھر وہی، نام کیا ہے حضرت، صبح میں وہی جنگل میں جا رہے، لکڑے کاٹ رہے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کندھے پر لکڑے لا رہے اور مدینے کے بازار میں بیچ رہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ظہر کا وقت، بولو کون سا وقت، یہ مسجد میں آئے، کیا حالت ہوگی میرے پیاروں، کیا حالت ہوگی، پورے پسینے میں شراب، اور مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، یہ دھڑام سے زمین پر گرے، جیسے مسجد کے باہر زمین پر گرے پورا مجمع جمع ہو گیا، کیا ہو گیا، قیس کو کیا ہو گیا، ارے جوان صحابی ہے، کیا ہو گیا؟ پتہ چلا کہ ایسا معاملہ روزے کا ہوا ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہی نہیں ہے، یہ دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں، یہ جنگل میں، یہ لکڑے کاٹنے میں، یہ لکڑے کندھے پر اٹھانے میں اور رات بھر عبادت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پیا نہیں ہے، ایک کھجور انہوں نے کھائی نہیں ہے، انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آج یہ پیارے نبی، اس امتی کے صدقے روزے کی حقیقت بدل دی جاتی ہے۔ اب روزے کی حقیقت کیا ہوگی کہ مغرب کے وقت سے افطار کا وقت شروع ہوگا تو پوری رات کھاؤ پیو، صبح آنے تک کھانا پینے کی اجازت ہے، مطلب پہلے دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، اب صرف دن کا روزہ ہے، وہ بھی مغرب تک، اور مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا۔ فوراً حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں صبح میں روزہ رکھنا مغرب تک، یعنی صبح سے مغرب تک روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کر صبح تک روزہ نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آسانی ہونے کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان مہینہ آیا، اللہ گناہ کو جلا دے وے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وے، پہلا روزہ آوے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ ارے روزے میں رات کو روئے، 100 حوروں کے ساتھ ایک روزے میں نکاح ہو جائے تو 30 روزے میں اندازہ لگاؤ کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، اور ایک سجدہ کر لو 2500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو روزہ رکھنا میرے پیاروں بہت آسان ہے اور بہت ثواب ہے، بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، ارے بولو نہ سنا، کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے، اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے، یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور، تو اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔
اور وہ معراج پر ہوا. بولو معراج پر ہوا. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا، بس یہ دائرہ تھا. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں، اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم، جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی اور وہ روزہ رکھیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے اور مجھ سے مانگتے ہوں گے. مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا. تو میرے پیارو کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائے، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے، اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے. اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو یہ تو روزہ رکھنا ہے. بولو یہ تو روزہ رکھنا. اب نبھانا. روزہ رکھنا بہت آسان ہے، آپ نے ساری فضیلتیں سنی، بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے. بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے. رمضان جو ہے نا، رمضان، اس میں سب سے پہلے راہ ہے. راہ کے معنی رحمت، اور پہلا عشرہ رحمت والا. اس کے بعد میم کے معنی مغفرت، کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا. اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت. آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس لیے رحمت، میم مغفرت، ضاد ضمانت، اور پھر الف یعنی الفت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو، اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا. تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دن بھی بہت پیارا ہے، اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے. لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، نبھانا. ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ، لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا. اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا، وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے بھائی پوچھو میرا روزہ، مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں. بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں. تو روزہ ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا؟ حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ برباد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہیں. نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے، آواز سے بولو پیٹھ پیچھے. آج صبح سے سوچو اب تک، میں کل کی بات نہیں کرتا. آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا. میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا، شاید بھول گئے ہوں گے. آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے،
سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی، صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے رہے۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں پھر ہم مدے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا، ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو، ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ زنا کرتا۔ عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ غلط جگہ پر سوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کام کرواتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے الغیبۃ اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا۔ غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا، تو توبہ کب کرے گا؟ آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات آئے جو آج کل ہے، لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک حالات آئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ پانی، ارے بولو نا الحمدللہ پانی ہے۔ کورونا ہے، بے شک ہے، بے شک کورونا ہے، کووڈ-19 ہے، جو بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا پانی خشک ہو گیا کہ نہر میں پانی نہیں، دریا میں پانی نہیں، سمندر میں پانی نہیں، کھڈوں میں پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں، چلچلاتی گرمی۔ ظاہری بات ہے جب پانی نہیں تو جانور مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بلبلانے لگے، عورتیں بلبلانے لگے۔ یہ حال ہو گیا کہ اگر اب پانی نہ برسا تو شاید پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے، ایک ساتھ میں برباد اور تباہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر کہا اللہ کیا معاملہ، اللہ پانی نہیں، اللہ پانی بالکل نہیں، اللہ جانور تو مر گئے اللہ۔ اور حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا معصوم بچے مر گئے، عورتیں تڑپ رہی ہے، مرد تڑپ رہے ہیں، ہماری امت کے بڑے بوڑھے تڑپ رہے، اللہ پانی بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھیجوں گا پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اللہ پانی نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے، جاؤ پہاڑ سے نیچے جاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو جائے تو ایک وہ آدمی بھی آئے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو روزانہ ہزاروں پاپ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، شباب میں بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، معلوم نہیں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ روزانہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس کو پہلے کہو کہ باہر آ جائے۔ آپ پورے مجمع کو جمع کرو۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرو کہ جو 40 سال کا گنہگار ہے، جس نے روز گناہ کیا ہے، روز پاپ کیا ہے، وہ باہر نکلے۔ جیسے وہ باہر نکلے اللہ فرماتے پوری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مارے۔ جب وہ مر جائے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا، تب میں آسمان سے پانی۔ یہ بات تو ضروری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ آئے، پوری قوم کو جمع کیا، 1 لاکھ، مرد، عورتیں، بچے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میرے اللہ کی قسم اس میں ایک شخص ہے، یہ 1 لاکھ میں ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے اور روز گناہ کرتا ہے اور روز بڑے بڑے پاپ کرتا ہے۔ ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ باہر نکلے گا، ہم دیکھیں گے، پھر ماریں گے، اسے کوٹیں گے، تب جا کر اوپر والا پانی برسائے گا، نہیں تو اللہ پانی برسانے والا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب جمع ہو گئے، بولو سب جمع ہو گئے۔ اس میں وہ بھی ہے جو کتنے سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ہم دیکھیں، ہم مارے، ورنہ اوپر والا پانی نہیں دے گا، پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ اب وہ جو گنہگار تھا نا، بولو وہ جو گنہگار تھا، اس نے اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈال دیا اور گردن جھکا کے بہت رویا، وہی مجمع میں اندر اللہ آج مجھے ذلیل کر دو گے، اللہ آج مجھے رسوا کرو گے، اللہ آج سب مجھے دیکھیں گے، اللہ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ آج تو راز کھل جائے گا،
اللہ میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، اس نے ایک جملہ کہا، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے پانی روکا ہے، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا کرم تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری ضمانت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔